بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع علم دین کی حفاظت اور اسے اگلی نسل تک پہنچانے سے متعلق ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اسے صحیح امانت کے ساتھ آگے بڑھانا بھی ہے۔ اس حوالے سے میں 3 بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا اصول، پائپ لائن کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم ضابطہ عطا فرمایا۔ آپ کا ارشاد تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ یہ حکم صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے علماء اور طالب علموں کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنن بھی ایک امانت ہیں۔ ہمیں انہیں اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان سے پوری امت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ میں نے پائپ لائن کی مثال کیوں دی؟ اس عمل میں ہم ایک پائپ لائن کی طرح ہیں۔ پائپ لائن کا کام پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ پائپ لائن کو لیک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پائپ لائن لیک ہوگا تو صاف پانی ضائع ہو جائے گا اور باہر کی گندگی اندر داخل ہو جائے گی۔ ہمیں خود کو ہر قسم کی لیکیج سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی دین کی بات میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرنی۔ جیسا بزرگوں سے ملا ہے ویسا ہی اگلی نسل کو دینا ہے۔ دوسرا اصول، مخاطب کی ذہنی سطح اور فریکوینسی۔ ابلاغ کا دوسرا اہم پہلو اسلوب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک سنہری اصول بیان فرمایا، لوگوں سے اس انداز میں بات کرو کہ وہ سمجھ سکیں۔ آج کی زبان میں اسے فریکوینسی سیٹ کرنا کہتے ہیں۔ اگر سننے والا آپ کی بات سمجھ ہی نہیں رہا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ ناسمجھی کی صورت میں اکثر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اہم تنبیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لرزہ دینے والا سوال کیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی ایسی بات کی جائے، ایسا انداز اختیار کیا جائے جو دوسرے کے لیے سمجھنا مشکل ہو اور اس جھٹلانے کا سبب ہم بن جائیں، یعنی بیان کرنے والا بن جائے۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آج کی زبان، لہجہ اور نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کے مطابق بات نہ کی تو لوگ ہماری کمزوری کی وجہ سے دین کی بات کا انکار کر دیں گے۔ تیسرا اصول، اپنی ذات اور علم کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تیسری بات بہت نازک اور اہم ہے۔ امام ربیعۃ الرائے جو امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو اسے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خود کو ضائع ہونے سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب، ہمیشہ کسی علمی کام میں مصروف رہیں۔ فراغت علم کو زنگ لگا دیتی ہے۔ استعمال نہ ہونے والا علم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب، اپنا وقار برقرار رکھیں۔ ایک صاحب علم کو معاشرے میں ایسا رہنا چاہیے کہ لوگ اس کی بات کا اعتبار کریں۔ اگر عالم کا وقار نہیں رہے گا تو اس کے علم کی قدر بھی ختم ہو جائے گی۔ علم کی ناقدری دراصل علم کو ضائع کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، امانت کو بغیر لیکیج کے آگے پہنچانا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ اور نمبر 3، علمی کاموں میں لگ کر خود کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علمی ورثے کا صحیح وارث بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔